نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشرکین مکہ میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جو اللہ ہیں ان کی نسل کیا ہے، کون سی نسل ہے، وہ ان کا حسب نسب کیا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ہر انسان کا والد بھی ہے، والدہ بھی ہے، بھائی بھی ہیں، بہن بھی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میرا اللہ زندہ ہے، تو اس کا یہ بتاؤ کہ اس کے والد کا کیا نام ہے، والدہ کا کیا نام ہے، ان کے بیٹوں کا کیا نام ہے۔ تو جب مشرکین مکہ نے آپ پر یہ سوال کیا تو میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اور اللہ نے اوپر سے کہا کہ تم میرے پیغمبر ان لوگوں کو یہ کہو کہ قل ھو اللہ احد، کہ میرا اللہ صرف ایک ہے، اکیلا ہے۔ اور اس کے بعد ان کو یہ بھی کہو کہ اللہ الصمد، اور یہ جو لفظ ہے صمد، صاد میم دال، اس کے اندر بڑے راز پنہاں ہیں۔ جو انسان اس کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کرے تو ان کو کچھ چیزیں ملتی ہیں۔ جو انسان اس کے اوپر غور نہیں کرتا تو پھر اس کی طاقت کا اندازہ وہ نہیں لگا سکتا۔ صمد کا جو لفظ ہے، جب انسان اپنی زبان سے یہ لفظ بولتا ہے صمد، تو اس وقت اس کے پاس اللہ کی جانب سے 3 فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ اور وہ کون سے 3 فرشتے ہیں؟ ایک جبرائیل امین، اور ایک میکائیل، اور تیسرا اسرافیل۔ یہ تینوں فرشتے اعلیٰ و افضل فرشتے ہیں۔ باقی فرشتوں سے ان کی طاقت اور ان کی عزت و مرتبہ اور شان ان سے بلند ہے۔ تو جب انسان اللہ الصمد، صمد کا لفظ منہ سے نکالتا ہے تو اس وقت 3 فرشتے ان کے پاس آ جاتے ہیں، اس بندے کے پاس۔ صمد ایک لفظ، چھوٹا سا لفظ ہے، اس کا معنی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ صمد کا لفظ منہ سے نکالتے ہی یہ تینوں فرشتے اس وقت آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسا لفظ ہے کہ آپ کے رزق کی فراوانی کو عام کرنے کے لیے، آپ کے گھر کے اندر کوئی مشکل ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے، آپ کے گھر کے اندر کسی بندے کو کوئی حاجت ہے، اگر وہ لفظ صمد منہ سے نکالتا ہے تو اس کے لیے یہ فرشتے اسی وقت اس کے پاس آ جاتے ہیں اور اس کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ کوئی بھی دنیا کے اندر کسی قسم کی کوئی پریشانی اگر انسان کو ہو تو یہ 3 فرشتے اسی وقت حاضر ہو جاتے ہیں اور اس کی وہ مدد کرتے ہیں۔ اور چوتھا فرشتہ جو اسرائیل ہے وہ اس کی انتظار میں ہوتا ہے، وہ اسرائیل انتظار میں ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور لفظ ہے، صاد میم دال، صمد، اللہ الصمد۔ میرے بھائی اور دوستوں، آج کا جو وظیفہ ہے یہ اللہ الصمد کا ہے۔ سب سے پہلے سورۃ اخلاص کے اندر یہ پہلے ہے قل ھو اللہ احد۔ جب مشرکین مکہ نے میرے نبی سے پوچھا تو اللہ رب العزت نے اسی وقت قرآن کو نازل کیا اور بتایا کہ میرا اللہ صرف اکیلا ہے، وہ ایک ہے، اس کا نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، اس کا حسب نسب نہیں ہے۔ اللہ الصمد ایک بہت بڑا نام ہے۔ اللہ الصمد یہ صرف اس انسان کو پتہ چل سکتا ہے جو اللہ کا نیک اور پاک باز، اللہ کا کوئی ولی ہو یا اللہ کا نبی ہو یا کوئی غوث قطب ابدال ہو، اس کو ان لفظوں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے اور وہ جانتے ہیں ان لفظوں کو۔ ہمارے جدھر دین کی کوئی تعلیم نہیں ہے، دنیا کے اندر ہم ساری زندگی صبح سے شام تک گھسے ہوئے ہیں، تو ان کو ان چیزوں کی اہمیت کا نہیں پتہ۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، آج کا جو وظیفہ ہے یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ 21 مرتبہ اللہ الصمد کا جو لفظ ہے اپنی انگلیوں پر پڑھنا ہے اور آنکھیں بند کر لینی ہے۔ اور یہ 9 صفر منگل کے دن
سب کام چھوڑ کر یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ آپ کے اچانک حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے گھر رزق کی فراوانی، مشکلات ختم، حاجات پوری، جو بھی دل کے اندر آپ نے سوچنا ہے، آپ کے منہ سے نکلے ہوئے یہ لفظ اللہ کی فوراً مدد آپ کے پاس پہنچے گی۔ اور اس وظیفہ کو اپنے دوستوں میں، اپنی بہنوں میں، بھائیوں میں ضرور بھیجنا، تاکہ ان کو اس کی اہمیت کا پتہ چلے کہ اللہ الصمد کی طاقت کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ یہ جب منہ سے نکالے جاتے ہیں لفظ اللہ کا، یہ اللہ الصمد اللہ کا نام ہے، تو اس وقت اللہ کی غیب سے مدد کیسے پہنچتی ہے، یہ ان کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔